سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات، ہم سب کے آقا و مولا ملجا و ماوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی عنایات سے، اس کی نوازشات سے ایک بار پھر نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے سلسلے میں اپنے پروگرام کو آگے لیے چلیں گے۔ آج انشاءاللہ العزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں ہمارا 24واں درس آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جو تسلسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات مبارکہ کے مختلف گوشوں کو آپ کے سامنے آشکار کرے گا کہ ہم نے کتنی عظیم شخصیت کی امت ہونے کا شرف پایا، ان کو کیسے کیسے حالات سے گزرنا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا، اور دین اسلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیسا عروج عطا فرمایا کہ دنیا میں آج کوئی مقام ایسا نہیں جہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو رہا ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں ہم اپنے آخری دروس میں جا کر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ہم اپنے تسلسل کو آگے لیے چلتے ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے درس میں اس موضوع پر گفتگو کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے بلا کر مختلف قسم کے مطالبات پیش کیے کہ آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ ہمارے لیے یہ کیوں نہیں کر دیتے کہ مکے کی جو وادی ہے یہ پہاڑوں سے پر ہے، پہاڑ اپنا راستہ چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ اس کو عراق اور دوسرے میدانی علاقوں کی طرح سمندروں کے ساتھ، دریاؤں کے ساتھ سیراب کر دے، اس کو بھر دے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، یا آپ قصی کو کیوں نہیں اٹھا دیتے جو اٹھ کر آپ کی تصدیق کر لے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 سے لے کر 93 تک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف قسم کے مطالبات کیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا کوئی مطالبہ بھی پورا نہیں فرمایا۔ مطالبات نہ پورا فرمانے میں جو حکمتیں تھیں وہ بھی ہم اپنے گزشتہ درس کے اندر نقل کر چکے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمائے تھے، اور آپ نے اپنی مرضی سے ان معاملات کا ظہور نہیں فرمایا، یعنی ان معجزات کو ظاہر نہیں فرمایا۔ اس کی بڑی وجہ ہم پہلے عرض کر چکے کہ یہ قوم ایسی قوم تھی جو بطور ضد اور ہٹ درمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کو طلب کر رہی تھی، اور جتنے معجزات کسی کی عقل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت منوانے کے لیے کافی ہونے چاہیے تھے، وہ لوگ اتنے معجزات کو دیکھ چکے تھے۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت
کہ آگے وہ تاحال عاجز اور ناکام تھے کہ ایسی کوئی ایک آیت بنا لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاند مبارک کو توڑ دینا، چاند کو توڑ دینا اور چاند کو شک کر دینا، یہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ بات جانتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. سورہ الانعام آیت نمبر 111. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم اتارتے ان کی طرف فرشتے اور وہ باتیں کرنے لگتے اور ان سے مردے اٹھ کر گفتگو کرتے اور ہم جمع کرتے تھے ہر چیز کو ان کے روبرو، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا. لیکن ان میں اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جاہل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان معاملات کو نہ دکھانا، ایک گروہ اہل اسلام میں ایسا بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار ایک بڑے منظم انداز کے ساتھ کرتا ہے. میں نے آج کی گفتگو معجزے کی تعریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے معجزات کا ظہور ہونا، اس پر میں آج کی گفتگو آپ کے روبرو پیش کروں گا، آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ یہ ایک بہت اہم اور علمی مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا معجزات صادر فرمانے میں اختیار رکھتے تھے، آپ کا اپنا اختیار تھا یا نبیوں کو اختیار ہوتا ہے. پھر معجزے کی تعریف اور پھر ایسے غیر عادیہ امور ان کی کتنی اقسام کی گئیں، ان کے متعلق بھی آپ کے سامنے میں علماء کرام کی تصریحات پیش کروں گا. سب سے پہلے تو یہ بات یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا مطالبہ کرنا اور آپ کا نہ دکھانا، ان کے من مانی، ان کے من چاہے مطالبات کو پورا نہ کرنا، یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ حدیث مبارکہ امام مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء المختارہ کے اندر روایت کی اور امام حاکم نے المستدرک کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سأل اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان یجعل لهم الصفا ذحبا وان ینحی عنہم الجبال فیزرعون فعطاہ جبرائیل وقال ان ربک یقرأ علیک السلام ویقول لک ان شئت اصبح الصفا لهم ذحبا فمن کافر منہم بعد ذلک عذبتہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین. کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مکہ نے مطالبہ کیا کہ صفا کی پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے اور پہاڑوں کو دور دور ہٹا دیا جائے تاکہ کھلے میدانوں میں وہ زراعت کر سکیں، یعنی کھیتی باڑی کر سکیں، جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے اور آپ کو سلام عرض کیا کہ آپ کا پروردگار آپ کو سلام فرماتا ہے، اور آپ کو یہ پیغام دیا اگر آپ چاہیں تو صفا کی پہاڑی ان کے لیے سونے کی بن جائے. اور فمن کفر منہم بعد ذالک، اگر اس کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہ لائے. یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ مقام ہے جو آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معجزات کا ظہور کیوں نہیں فرمایا. وَإِن شِئْتَ سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ان شئتا اگر آپ چاہیں تو اللہ یہ معاملہ فرما دے، تو اس کا مطلب ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر موقوف تھا یہ سارا معاملہ. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی قطعاً نفی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے آپ کے اختیارات کا جواز ثابت ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا ثبوت ہے. ان شئتا سے اگر آپ چاہیں، اصبح الصفا لهم ذهبا فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. اگر آپ چاہیں تو ان کا مطالبہ پورا کر دیا جائے، صفا کی پہاڑی ان کے لیے سونے کی بن جائے. اگر اس کے بعد بھی انہوں نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان کو ایسا شدید عذاب دوں گا لا اعذبه احدا من العالمین، جو میں نے عالمین میں کسی کو نہیں دیا ہوگا. عالموں میں میں نے کسی کو پہلے وہ عذاب نہیں دیا ہوگا، میں نے اس عذاب میں کسی کو مبتلا نہیں کیا ہوگا. وَإِن شِئْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں
تو میں ان کے لیے دروازہ کھول دوں توبہ کا اور رحمت کا۔ قال ای ربی باب الرحمتی، اے میرے رب میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں یا باری تعالیٰ ان کے لیے رحمت کا دروازہ کھلا رہے، کیونکہ اب یہ اس معجزے کو دیکھیں گے اور اس کے بعد اگر ایمان نہ لائیں تو پھر بات وہی ہے، لَأُعَذِّبْهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، ان کو وہ عذاب دیا جائے گا جو عالمین میں کسی کو پہلے نہیں دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی ہٹ دھرمی کو دیکھا، اور پھر آپ یہ جانتے بھی تھے کہ یہ لوگ ممکن ہے کہ جیسے پہلے معجزات دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے آپ کی رسالت اور نبوت کو نہیں مانا، اب اگر ایسا معاملہ ہوا اور انہوں نے من چاہا معجزہ مانگ کر اس کے بعد انکار کیا تو یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہے، رحمت للعالمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت وہ اس بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ ان لوگوں کو مزید مہلت دی جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا باری تعالیٰ ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہے، ان کو توبہ کی توفیق مل جائے، ان کو مہلت مل جائے، کیونکہ پھر معجزہ دیکھنے کے بعد انکار یہ مہلت نہ ملنے والی بات ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب من چاہا معجزہ دکھائے اور اس کے بعد قوم عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے اگر نہ مانے۔ اس کے بعد ہم ایک اہم گفتگو کی طرف آتے ہیں، اس کا براہ راست تو سیرت کے موضوع سے تعلق نہیں، لیکن بالواسطہ اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ بہت اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے ساتھ اس موضوع کا ایک تعلق ہے۔ وہ اہل علم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ میں جن معجزات کا ظہور ہوا تو بہت سے مستشرقین اور بعض ناقص الایمان لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف، ان خصائص، ان کمالات کا بڑے منظم طریقے سے انکار کرتے ہیں۔ میں آپ کو اس لیے اس موضوع کے اوپر کچھ تفصیل کے ساتھ بحث کر آگے لیے چلوں گا۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں، اور معجزہ کیا نبی کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور جو لوگ نبی کا اختیار معجزے کے اندر نہیں مانتے کہ نبی کے اپنے اختیار سے صادر ہوتا ہے، ان کا کہنا یہ کہ جب اللہ چاہے ان کے ہاتھ سے ظاہر فرما دیتا ہے۔ ہم اہل سنت کے ہاں معجزات کی 3 قسمیں کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قصد سے، اپنی مشیت سے، اپنی مرضی سے جب چاہے معجزے کا ظہور فرما دے۔ دوسرا یہ کہ نبی کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو پورا فرما دے، لیکن اس دعا کی مقبولیت اور اس کا تعین اور اس کا تقرر کہ کب وہ پوری ہوگی یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، مشیت پر موقوف ہے۔ تیسرا کہ نبی کے اپنے اختیار سے بعض معجزات کا ظہور ہو جاتا ہے۔ نبی اپنی مرضی سے اور اپنے قصد سے معجزے کا ظہور کر سکتا ہے، صادر ہو سکتا ہے۔ معجزات کی مختلف اقسام میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب اس سے وہ تمام اشتباہات اور اس سے تمام وہ اشکالات رفع ہو جائیں گے جو اس اہم علمی مسئلے کے متعلق اٹھائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ امور غیر عادیہ، افعال غیر عادیہ کتنی قسم کے ہیں، یعنی جن کو کوئی عام انسان کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔ مثلا میں نے آپ سے اگر پانی طلب کیا تو وہ آپ بھی دے سکتے ہیں، وہ دوسرا فرد بھی دے سکتا ہے، تیسرا بھی، لیکن اگر میں کسی شخص سے کہوں کہ بغیر کسی سبب کے ہوا میں اڑ کر دکھائے تو یقیناً وہ یہ معاملہ نہیں کر سکے گا۔ ہوا میں اڑنا، پانی کے اوپر چلنا یا عجیب و غریب امور کا صدور ہو جانا، یہ اصل میں 5 قسموں میں منقسم ہے۔ 5 اس کی قسمیں کی گئیں جو امور غیر عادیہ ظاہر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ارحاس۔ ارحاس اس امر غیر عادی کو کہا جاتا ہے جس کو عام انسان کرنے پر قادر نہیں ہوتا، جو خلاف عادت ہوتا ہے، یہ کسی نبی کے اعلان نبوت سے پہلے اس سے ظاہر ہو۔ ابھی اس نبی نے اعلان نبوت نہ کیا ہو تو عجیب و غریب امور اس سے صادر ہو رہے ہوں، ان کو ارحاس بولا جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا تو آپ کے سر مبارک کے اوپر بادل سایہ کیے رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک شق ہونا
آپ کا دل مبارک نکالا جانا، قلب اقدس کو دھویا جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہنا، یہ تمام کے تمام معاملات ارحاسات کی قبیل سے ہیں، کیونکہ عام انسان کا جب سینہ چیر دیا جائے اور دل کو سینے سے باہر نکال دیا جائے تو کوئی انسان بھی زندہ نہیں بچتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر بادل کا سایہ کیے رہنا، یہ ارحاسات ہیں۔ بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کے ساتھ گفتگو کرنا، چاند کا آپ کے ساتھ گفتگو کرنا، ظاہری سی بات ہے یہ عام انسان کے لیے معاملہ نہیں ہوتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارحاسات ہیں۔ ہر نبی کے اعلان نبوت سے پہلے جو امور غیر عادیہ اس نبی کی ذات سے صادر ہوں ان کو ارحاسات کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی قسم ہوگی امور غیر عادیہ کی۔ اور دوسری قسم ہوتی ہے کرامت۔ کرامت مومن، موحد، متقی، نیک شخص کے ہاتھ سے کسی خلاف عادت کام کا صادر ہونا، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اولیاء کی کرامات کا ثبوت قرآن کریم سے ثابت ہے۔ علم العقائد کی کتابیں، احادیث مبارکہ کی کتابیں کرامت کے جواز سے پر ہیں۔ کرامت کا ثبوت آپ کو قرآن سے بھی ملتا ہے، احادیث نبویہ سے ملتا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اولیاء کاملین سے کرامت کا صدور ممکن ہے، جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، شیخ احمد البدوی ہوں، شیخ احمد رفاعی ہوں، شیخ ابراہیم دسوقی ہوں، حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ تمام وہ لوگ جن کے کردار کی طہارت پر امت متفق ہو، امت کے اندر ان کی شہرت اس بنا پر ہو کہ وہ متقی لوگ ہیں اور صاحب تقوی لوگ ہیں، ان اولیاء الا المتقون، اگر ایسے لوگوں سے کسی امر غیر عادیہ کا وقوع ہوتا ہے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ کرامت کے لیے جس شخص سے صادر ہو رہی ہے اس کا شریعت کا پابند ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم، ہاں کرامت کے سلسلے میں حضرت آصف بن برقیہ کی جو کرامت ہے اس کو بھی بطور ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے، جو سورہ نمل میں ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو لے آئے تھے ملکہ بلقیس کے۔ یہ کرامت کے ثبوت پر پہلی دلیل دی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ سیدہ مریم کے بھی واقعات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں جن کو کرامات کے ثبوت کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ہوگی دو قسمیں امور غیر عادیہ کی۔ اور تیسری قسمت ہوتی ہے معجزہ۔ نبی کے اعلان نبوت کے بعد، نبی کے اعلان نبوت کے بعد نبی سے جو امور غیر عادیہ سرزد ہوتے ہیں ان کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے چشموں کا جاری ہو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ چاند کو چیر کر رکھ دینا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی کے حق میں دعا فرمانا اور دعا کا بعینہ ہی قبول ہو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن کسی کنویں میں ڈالا جانا اور کنویں کا میٹھا ہو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک سے خوشبو کا آنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہزاروں معجزات کا ظہور ہوا جو بے حد و حساب ہیں۔ اگر کوئی اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہے تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دلائل النبوت اور امام مستغفری کی کتاب دلائل النبوت اور امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجت اللہ علی العالمین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اس کے اندر کثرت کے ساتھ نقل کر دیے گئے، ہر قسم کے معجزات نقل کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جتنے معجزات کا صدور ہوا ان معجزات کو مختلف قسموں کے اندر تقسیم کر کر ابواب بنا کر ان کتابوں کے اندر نقل کر دیا گیا۔ کثیر کتابیں لکھی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے سلسلے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی دیگر انبیاء کا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مٹی کے ایک پرندے کے اندر پھونک مارنا اور اس میں روح کا پیدا کر کر اس کو زندہ اور ہوا کے اندر اڑا دینا، اور مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دینا اور کوڑیوں کو شفا دے دینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس کا سانپ بن جانا، آپ کا مبارک ہاتھ اپنی بغل کے اندر جانا اور اس کا روشن ہو جانا جیسے کہ کوئی چمکدار چیز ہوتی ہے، جیسے سورج کی روشنی ہے جسے آنکھیں چندیا جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ معجزات تیسری قسم ہے، اور ارحاس، کرامت، معجزہ یہ امور غیر عادیہ کی تیسری قسم ہے جس کو کرنے پر عام انسان قادر نہیں ہوتا۔ اور
چوتھی چیز ہے استدراج. استدراج کسی کافر، کسی شعبدہ باز، کسی جادوگر اور کسی فاسق کے ہاتھ سے کسی امر غیر عادیہ کا ظاہر ہونا، اور وہ معاملہ، اس معاملے کی اصل بنیاد وہ شیاطین جنات ہوتے ہیں جو ایسے شخص کی مدد کر رہے ہوتے تاکہ لوگوں کا اعتماد، لوگوں کا اعتقاد ایسے لوگوں کے اوپر بیٹھ جائے اور ان کا ایمان خراب ہو جائے. یہ جو معاملات دجال سے ظہور پذیر ہوں گے، یہ نہ معجزہ ہوں گے کیونکہ وہ نبی سے ہوتا ہے، نہ ارہاس ہوں گے کیونکہ وہ بھی نبی سے ہی ہوتا ہے دعوی نبوت سے پہلے، نہ یہ کرامت ہوگی کیونکہ دجال نہ متقی ہے نہ اولیاء کرام میں اس کا شمار ہوتا ہے. جو دجال بارش برسائے گا اور مختلف قسم کے امور غیر عادی اس کے ہاتھوں ظاہر ہوں گے، ان کو استدراج کہا جاتا ہے، کیونکہ ایسے امور شیطان کی مدد سے اور شیطان کی معاونت کے بغیر نہیں ہو سکتے. جیسا کہ آپ نے بہت سے واقعات کو سنا ہوگا، قرآن کریم میں جادوگروں کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ جادوگروں نے اپنی رسیوں کا زمین پر پھینکا تو وہ لوگوں کو یوں نظر آنے لگیں جیسا کہ وہ سانپ بن گئی ہوں. تو یقیناً یہ جو جادو وغیرہ ہے یہ بہت سے ایسے امور غیر عادیہ کو ظہور میں لے آتا ہے جو حقیقتاً وقوع پذیر تو نہیں ہوتے، لیکن انسان کے حواس پر یہ بات ظاہر ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ چیز ویسے ہی ہو گئی ہے جیسا یہ جادوگر ہمیں کہہ رہا ہے. جیسا کہ ان جادوگروں کو زمین پر رسیاں پھینکنا اور ان رسیوں کا لوگوں کو سانپ بن کر بھاگتے ہوئے نظر آنا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا اپنی زمین پر رکھا، اپنا عصا زمین پر رکھا، تو وہ حقیقتاً اپنی جنس تبدیل کر کر ایک اژدہے کی صورت میں متشکل ہوا. اس فرق کو جادوگروں نے فوراً سمجھ لیا کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ شعبدہ بازی ہے، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عنایات ہیں، خصوصی کرم ہے، خصوصی فضل ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے فوراً کہا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر. تو لہٰذا یہ جو عام طور پر جعلی پیر اور عام طور پر جو عاملین ہیں آپ کے سامنے مختلف قسم کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں کے نیچے سے چیز کا غائب ہو جانا یا ہاتھ کے نیچے کسی چیز کا بغیر کسی سبب کے آ جانا، سبب سے مراد یہ کہ کوئی شے آپ کے سامنے آپ کو نظر نہ آ رہی ہو، تو یہ تمام معاملات جو ہوتے ہیں یہ حقیقتاً شیاطین جنات کی مدد سے کیے جاتے ہیں. ان کو استدراج کہا جاتا ہے. اس کا کوئی بھی تعلق ولایت کے ساتھ نہیں ہے. ولایت سے جس معاملے کا تعلق ہے وہ کرامت کا تعلق ہے. اور اس کے بعد ایک قسم اور بھی کی گئی، احانت. جو کافر نبوت کا مدعی ہو، اس کے ہاتھ پر خلاف عدد امر کا ظاہر ہو جانا، لیکن وہ امر اس کے دعوے کا مکذب ہو. جیسا مرزا غلام احمد قادیانی کا کسی بچے کے حق میں دعا کرنا اور معاملہ اس کے الٹ پڑ جانا. اب کسی شخص نے اس سے اپنے سر پر ہاتھ پھروایا اس سے دعا لینے کے لیے، تو وہ فرد اپنے بالوں سے محروم ہو گیا، وہ گنجا ہو گیا. مسلمہ کذاب نے ایک شخص کے بینا ہونے کے لیے دعا کی، اس کی ایک آنکھ سے بینائی نہیں تھی، جب اس نے دعا کی تو اس کی دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی. مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ میرا نکاح محمدی بیگم کے ساتھ ہوگا، لیکن اس کا نکاح مرزا سلطان محمد رام کے ایک شخص سے ہو گیا اور اس کا دعویٰ الٹ پڑ گیا. اور اس نے پھر پیشن گوئی کی کہ مرزا سلطان محمد ایک وقت آئے گا، مر جائے گا اور محمدی بیگم میرے نکاح میں آئے گی، لیکن محمدی بیگم پہلے مر گئی اور مرزا سلطان محمد زندہ رہا. یہ تمام معاملات جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیے یہ مختلف کتب عقائد کا خلاصہ ہے. مختلف تفاسیر سے ان باتوں کو اکٹھا کیا گیا، مختلف شارحین حدیث نے ان کو اپنے مختلف مقامات پر بیان کیا. یہ تھی مختلف اقسام امور غیر عادیہ کی. اب آتے ہیں اس اصل موضوع کی طرف کہ معجزہ کیا نبی کے اپنے اختیار سے صادر ہوتا ہے، اور معجزے کے اندر نبی کا دعویٰ اور نبی کی تحدی، نبی کی طرف سے یہ کہنا کہ میں یہ کرنے پر قادر ہوں یا تم آ جاؤ، اس کی طرف سے دعویٰ کا پایا جانا. معجزے کی تحریر پہلے سماعت فرما لیجئے. امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ
آپ شارح بخاری بھی ہیں اور آپ نے مشہور شرح ارشاد الساری شرح صحیح بخاری لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں معجزہ وہ کام ہے جو خلاف عادت ہے اور معارضے کے چیلنج کے ساتھ مقرون ہو اور انبیاء علیہم السلام کی صداقت پر دلالت کرتا ہو۔ اس کو معجزہ اس لیے کہتے ہیں کہ بشر اس کی مثال لانے سے عاجز ہیں، کیونکہ اس کی مثال لانے سے عاجز رہتے ہیں، اس لیے معجزہ کہلاتا ہے۔ اور امام تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی کتاب شرح المقاصد کے اندر فرماتے ہیں کہ معجزہ وہ کام ہے جو خرق عادت ہو اور اس کے ساتھ اس کا معارضے کا چیلنج مقرون ہو، اس کا معارضہ نہ کیا جا سکے، اس کا مقابلہ اس وقت کے لوگوں کو عاجز کر دے۔ اور یاد رکھیے کہ ہر نبی کو معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور کے لوگوں کے جو علوم ہیں ان میں عروج کی بنیاد پر دیتا ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ کے دور میں طب عروج پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزات دیے وہ طبیبوں کی تمام تر مہارت کے باوجود ان کو عاجز کر گئے، کیونکہ وہ مردے کو زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس دور کے طبیب کسی مادرزاد اندھے کو بھی بینا نہیں کر سکتے تھے، اور اس دور کے طبیب کوڑیوں کو بھی شفا نہیں دے سکتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو معجزہ عطا فرمایا، وہ معجزہ اس دور کے لحاظ سے طبیبوں کو عاجز کرنے والا تھا۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو مکمل عروج پر تھا اور جادوگر اپنی مہارت دکھانے کے اندر مشہور تھے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ معجزہ دکھایا کہ آپ نے اپنے عصے کو زمین پر رکھا اور وہ اژدہا بن گیا، تو وہ لوگ فوراً سمجھ گئے کہ یہ معاملہ جادو کی بنیاد پر نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس دور اقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اس دور کے اندر فصاحت و بلاغت اور عربی اشعار کہنا اور ان لوگوں کو اپنی زبان کی وسعت پر بہت زیادہ ناز تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ بھی اس دور کے لحاظ سے اتارا۔ قرآن کریم جس کے سامنے آ کر بڑے بڑے فصیح و بلیغ ایسے گنگ ہو گئے، جیسا کہ میں پہلے دروس کے اندر نقل کر چکا کہ ربیعہ نے عتبہ بن ربیعہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قرآن کی کچھ آیات سنتا ہے تو مبہوت ہو جاتا ہے اور واپس جا کر اپنی عاجزی کا اور اپنے عاجز ہونے کا اظہار کرتا ہے کہ میں عاجز آ گیا ہوں، میں اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات میں معجزات ہیں، آپ کی مرضی سے معجزات کا صدور ہوتا ہے۔ اس پر میں کچھ دلائل دیتا ہوں اور پھر ہم انشاءاللہ العزیز اپنے درس کے تسلسل کو باقی رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، لو شئت لصارت معی جبال الذھب، کہ اگر میں چاہوں تو مکے کے پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے اختیاری ہونے کی واضح دلیل ہے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے نماز میں کچھ حرکت کی اور اپنے مقام سے کچھ آگے اور پھر کچھ پیچھے ہوئے۔ جب نماز سے فراغت پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جنت دکھائی گئی اور میں اپنا ہاتھ جنت کے اندر لے گیا تھا۔ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل کی ہے کہ میں اپنا ہاتھ جنت کے اندر لے گیا اور یہاں تک کہ میں نے کھجور کے خوشوں کو پکڑ لی، انگور کے خوشوں کو پکڑ لیا، اور اگر میں چاہتا تو ان کو توڑ کر لے آتا، تم بہت عرصہ طویل عرصے تک کھاتے رہتے لیکن وہ ختم نہ ہوتے۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا واضح ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کے مقام پر دعوت دین کے لیے پہنچے تو ان لوگوں نے آپ پر سنگ باری شروع کر دی، آپ کو پتھر مارنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو میں طائف کے دو پہاڑوں کو ملا کر ان لوگوں کو بیچ میں مسل کر رکھ دوں اور یہ بالکل ختم ہو کے رہ جائیں گے، ان میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی آپ اگر چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، آپ کی مرضی اور مشیت کے مطابق، آپ کی مرضی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔
اچھا، یہاں پر ایک ذہن میں اعتراض آتا ہے، جب اتنے واضح نصوص اور دلائل موجود ہیں تو پھر وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے اختیاری ہونے کا انکار کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں سورہ الرعد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ عَجَلٍ کتاب۔ کسی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ وہ نشانی لائے مگر اللہ کی اذن کے ساتھ، ہر وعدے کے لیے نوشۂ تقدیر ہے۔ ما کان لرسول ان یأتی، کسی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ کوئی نشانی لائے الا باذن اللہ، لیکن اللہ کے اذن کے ساتھ۔ تو اس آیت میں کہا گیا کہ کوئی رسول نشانی نہیں لا سکتا لیکن اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اب یہاں پہ جو لفظ باذن اللہ استعمال ہوا ہے یہ غیر اختیاری ہونے کی دلیل قطعاً نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں بہت سے مقامات پر انبیاء کے معجزات کے اختیاری ہونے کی تصریح فرمائی ہے۔ پھر اس آیت کی بھی میں تشریح آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے فرمایا وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہم نے مسخر کر دی تھی ہوا سلیمان علیہ السلام کے جو ان کے حکم کے ساتھ چلتی تھی۔ یہاں پر بے امر ہی نے واضح کر دیا کہ اس میں ان کی اپنی مشیت اور ان کی مرضی اور ان کا اپنا قصد شامل تھا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے لیے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، آپ دریا کو کھلا رہنے دیجئے گا، فرعونی جب بیچ میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو غرق فرما دے گا۔ آپ کھلا رہنے دیجئے گا، تو یہ آیت واضح دلیل ہے کہ نبی کا معجزے کے اندر اپنا قصد اور اپنی مرضی شامل ہوتی ہے۔ اب اس آیت کی طرف آتے ہیں، کیونکہ قرآن کی آیات کا آپس میں تضاد نہیں ہے، نہ ہی قرآن کی آیات میں آپس میں کوئی تعارض ہے۔ یاد رکھیے کہ نبی کسی معجزے کو اپنے کسب سے کرتا ہے، اپنی کوشش سے کرتا ہے، اور اللہ اس کا نتیجہ پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے کسب کیا، آگ جلانے کے لیے آپ نے ماچس کو جلایا، ماچس سے ایک آپ نے اس میں سے دیا سلائی نکالی اور آپ نے اس کو جلایا، یہ آپ کا اپنا کسب ہے۔ اس کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دیا سلائی کو روشن کر کے ظاہر فرما دیا۔ قرآن کریم میں آیت ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے خاک کی جو مٹھی نہیں ماری جب آپ نے ماری تھی، لیکن وہ اللہ نے ماری۔ یہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 17 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف اس مٹھی کے پھینکنے کی نسبت بھی کی اور آپ سے نفی بھی کی۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، سورہ انفال آیت نمبر 17۔ اس کے تحت مفسرین نے یہی بات سمجھائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ نے خاک کی مٹھی کو مارنا ثابت کیا اور آپ سے اس کی نفی بھی کی، تو اس کی توجیہ اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ آپ نے جو خاک کی مٹھی پھینکی تھی وہ خلقن نہیں تھی، وہ کسبن تھی، کسب آپ کا تھا، کوشش آپ کی تھی، نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ دیکھیں، ایک معاملہ دو قدرتوں کے ساتھ وقوع پذیر ہوتا ہے، ایک خلق، ایک کسب۔ انسان کسب کرتا ہے، اللہ اس کا نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ تو کیا یہ اعمال آپ کے اختیاری نہیں سمجھے جاتے؟ آپ سے قیامت کے دن ان اعمال کی بجاوری کے لیے سوال نہیں ہے کہ تم نے یہ عمل کیوں نہیں کیا، کسی کے گھر کو آگ کیوں لگا دی، کسی کو چھری کے ساتھ تم نے قتل کیوں کر دیا؟ آپ نے کسب کیا اور چھری کا کام ہے کاٹ دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نتیجہ پیدا کر دیا، اس چھری نے کاٹ کے رکھ دیا۔ تو اب اس کاٹنے کا سوال آپ سے اس لیے کیونکہ آپ کا کسب، آپ کی مرضی، آپ کا کسب اس میں شامل ہے۔ اگر کوئی شخص بھی اپنے کسب سے، اپنی مرضی سے عمل کو ظاہر ہی نہ کرے تو قیامت کے دن سوالات و جوابات کس لیے؟ قبر میں سوالات و جوابات کس لیے؟ تو نبی بھی ایسے ہی امر غیر عادیہ کو بطور کسب ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس کوشش کا نتیجہ پیدا فرما دیتا ہے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مدارک التنزیل کے اندر
اور امام شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ حاشیہ علی البیضاوی میں انہوں نے تمام کے تمام لوگوں نے اسی مقام پر بڑی خوبصورت بحث کی اور فرمایا کہ وہ مٹی جو آپ نے پھینکی تھی مٹھی بھر، وہ آپ نے خلقن نہیں پھینکی تھی، وہ آپ نے قصباً پھینکی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ پیدا فرما دیا۔ وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ آپ نے پھینکی۔ اب جو آپ نے نہیں پھینکی وہ آپ نے خلق نہیں کی، جو آپ نے پھینکی وہ آپ کا کسب تھا۔ تو ایک معاملہ جو کسب سے ہو اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں، یہ قاعدہ امر عادیہ میں بھی ہے، امر غیر عادیہ میں بھی ہے۔ یہ ایک مشکل بحث ہے لیکن اہم بحث تھی، جس کو میں نے بہت آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان لوگوں کو اپنے معجزات کا بوقت مطالبہ نہ دکھانا وہ اسی حکمت کے تحت تھا کہ اگر اب یہ عذاب نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اعذبہ احدا من العالمین، ان کو وہ عذاب دیا جائے گا جو عالمین میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہ دیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو آنے والی رکاوٹیں، پریشانیاں یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے ساتھ ان کا سامنا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کی تصریح اپنے اگلے درس کے اندر کریں گے۔ یہ ایک اہم بحث تھی معجزے کے سلسلے میں، اس پر گفتگو کرنا میں نے اہم سمجھا، اس لیے آج کا درس صرف اور صرف معجزات کی اقسام اور امور غیر عادیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی جو تصریحات علماء کرام نے کی اس کے سلسلے میں نے اپنا درس جو تھا وہ آپ تک پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ